أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نهاية له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك الأظلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البرة الكرام. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بیان میں. تو ہماری گفتگو تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت اور ان کا وجود ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. کیا ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا شعور کافی نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی حاجت نہ رکھیں، ہمیں ان کی ضرورت نہ ہو. ہمارا علم کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں، منزل کمال تک پہنچ سکیں، کمال حاصل کر سکیں، انسان کامل بن سکیں. تو یہ سب ہماری گفتگو چل رہی تھی. اس طرح ہم نے جواب دیا تھا کہ کیوں ہمیں ضرورت ہے ہماری عقل و شعور کے باوجود بھی، کہ ہمارے علم اور علم کے باوجود بھی ہمیں پھر بھی کیوں انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے. اس ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا. یعنی ہمارا جو گفتگو ہے آج کا اور درس ہے وہ ہے اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت. یعنی اجتماعی سماجی مسائل میں ہمیں رہبری کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقی مسائل میں بھی رہبری کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا سماج اور معاشرہ، ہم انسان ہیں، انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ظاہر ہے ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے ہمیں دنیا میں جینا ہے، کیسے ہمیں دنیا میں کارنامے انجام دینے ہیں، ہمیں دنیا میں ہم کیوں آئے، ہمارا وجود دنیا میں کیوں آخر ہے، کس لیے ہے، کیا اس کی وجہ ہے. ان سب باتوں پر ہم رہنمائی اور اپنی رہبری چاہتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی رہبر ہو، کوئی ہمارا جو ہے وہ رہنما ہو جو ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے اور ہمیں انسان کامل بنا سکے، ہمیں تو منزل کمال تک پہنچا سکے. تو ظاہر ہے ہم اللہ، یعنی انسان کا خالق جو ہے وہ اللہ عز و جل ہے. تو اسے اس کی رہنمائی کرنے والا بھی، یعنی انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرنے والا بھی کہاں سے آنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف سے آنا چاہیے. یعنی اللہ عز و جل جو انسان کے مزاج کو جانتا ہے، انسان کی خلقت سے واقف وہ خالق ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کہنے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیسے اس کو مثلا جو ہے وہ رہنمائی کی کرنی ہے، اور کس طریقے سے یہ انسان کامل بن سکتا ہے، کس طریقے سے یہ منزل کمال کو پہنچ سکتا ہے. تو اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے اور صحیح جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کمال کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. لہذا انسان کے جو سماجک مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، یا اخلاقی مسائل ہیں، ان میں ہمیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے، ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے منتخب ہو کر آیا ہو، جسے اللہ عز و جل نے جس کا انتخاب اللہ عز و جل نے فرمایا ہو. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، مثلا ائمہ اہل بیت علیہ السلام. تو یہ ہماری آج کے گفتگو کا محور ہے. ہماری گفتگو کا آج کا محور اور مرکز کیا ہے؟ اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت. آج ہم اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں عقل و دانائی کے علاوہ ایک اور قوت بھی موجود ہے. جو ہمارا وجود ہے، جو ہم دنیا میں موجود ہیں، تو اس میں ہمارے پاس عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قوت اور بھی موجود ہے کہ جس کا نام غرائز اور میلانات ہے. کیا ہے؟ غرائز اور میلانات. غرائز یا میلانات یعنی انسان جن کی طرف مائل ہوتا ہے، جو انسان چاہتا ہے، جن کی انسان خواہش کرتا ہے، وہ چیزیں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جہاں ہمارے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہی ہمارے اندر کچھ غرائز ہیں اور میلانات ہیں. غریزہ یعنی خود پسندی، غریزہ خود پسندی، غریزہ یعنی خشم و غضب، غریزہ یعنی شہوت، اور اس قسم کے دیگر میلانات اور رجحانات. یعنی جو انسان رکھتا ہے، انسان کیا رجحان رکھتا ہے؟ بس میں سب سے اچھا، میں سب سے بڑا، میں سب سے زیادہ عزیز محبوب میں. یعنی انسان ہی چاہتا ہے بس میں خود پسندی، یعنی
میں سب سے بڑا عالم، میں سب سے بڑا مثلاً جو ہے وہ ڈاکٹر، میں سب سے بڑا پروفیسر، میں ہوں جو ہوں، میں سب سے بڑا عقل مند، میں سب سے بڑا شعور مند، میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، یہ سب انسان جو ہے کیا کہ میں سب کچھ میں. پھر خشم و غضب، غیظ و غضب انسان مثلا غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، شہوت خواہشات نفسانی انسان کی اس دنیا میں، اور دیگر اس کے جو رجحانات میلات پائے جاتے ہیں ان سب کو غریزہ کہا جاتا ہے، ان کی جمع غرائز ہے. یعنی جہاں انسان کے اندر عقل و شعور پایا جاتا ہے وہیں غریزہ بھی پایا جاتا ہے. بلا شک و شبہ اگر ہم اپنے ان غرائز کو بے مہار چھوڑ دیں، یعنی ہم ان کو کیا قید نہ کریں، ان کو قید نہ آزاد چھوڑ دیں، تو ہماری عقل اور دانائی قید ہو جائے گی. اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو، ہم اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہماری عقل جو ہے وہ قید ہو جائے گی، ہماری سمجھ، ہماری فہم قید ہو جائے گی، اور وہ قید کا شکار ہو جائے گی، اور وہ قید ہو جائے گی. اور انسان تاریخ کے ظالم اور جابر لوگوں کی طرح ایسے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لے گا کہ جو ہر اعتبار سے جنگل کے بھیڑیوں سے بھی خطرناک تر ہے. جی یہ وجہ ہے جب انسان کی عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے اور اس کی خواہشات اور شہوات غالب آ جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جنگل کی بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. وہ رحم نہیں کرتا کسی پر، وہ کسی سے پھر محبت نہیں کرتا، وہ کسی کو نہیں چاہتا. اس کا ہدف صرف اور صرف اپنا اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات اور اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس میں سب سے بڑا رہوں، سب سے بلند رہوں، اور اب جو میرے مقابلے پائے اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں ہیں، یہ سنی سنائی ہیں. روزانہ میں آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو لوگ مثلاً کس طریقے سے انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، کیسے انسان ایک دوسرے کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے. یعنی چاہتا ہے کہ بس سب میرے حکم تحت رہیں، سب پر میری حکمرانی ہو، سب پر میری حکومت ہو، اور باقی سب میرے جو ہے تحت رہیں، غلام رہیں. جو میں کہوں وہ صحیح ہے، جو دوسرا کہے وہ غلط ہے، کوئی بھی میری مخالفت نہ کرے. صحیح، ایسے لوگ بہت سارے آپ کو دنیا میں مل جائیں گے. تو اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے قتل میں دقت ہوتی ہے، نہ اسے جو ہے وہ ایذا میں دقت ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کرنے میں، یعنی سامنے والے کو قتل کر دے، سامنے والے گھر گرا دے، سامنے والے بچوں کو قتل کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے اپنی بات منوانی ہے اور اسے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے کہ دیکھو میں بڑا ہوں، میرے پاس پاور ہے، جو میرے مقابلے پہ آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کو میں قتل کر دوں گا. یہ تاریخ یعنی بتا رہی ہے، اور یہ ہسٹری موجود ہے، پرانے زمانوں سے موجود ہے. فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، یہ سب کیا تھے؟ یہ یزید ہو، ہاں، اور دیگر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو انہوں نے جو قتل و غارت، جو حجاج ہو، انہوں نے جو قتل و غارت مچائی ہے دنیا کے اندر ان لوگوں نے، یہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو وہ سب کیا ہے؟ وہ خواہشات نفسانی کا اسیر ہے، خواہشات نفسانی کے اسیر ہیں. یعنی انہیں صرف یہ ہے کہ جو ہم کہیں لوگ وہ مانیں، اگر نہیں مانو گے تو ہم آپ کے ساتھ پسند کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کیا ہو جاتا ہے کہ بلا شک و شبہ اگر ہم اپنے ان غرائز کو بے مہار چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں، تو ہماری عقل و خرد، ہماری دانائی قید ہو جائے گی. وہ آزاد ہو جائیں گے اور ہماری عقل و خرد اور دانائی کیا ہو جائے گی؟ قید ہو جائے گی. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے شہوات قید ہوتے ہیں، آپ کی خواہشات نفسانی مقید ہوتی ہیں، آپ کی عقل قید ہو جائے گی. اور انسان تاریخ کے ظالم اور جابر لوگوں کی طرح ایسے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لے گا کہ جو ہر اعتبار سے جنگل کی بھیڑیوں سے بھی خطرناک تر ہے. وہ بھی کبھی کبھی کہیں رحم کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر انسان جب ظلم و زیادتی پہ آتا ہے تو یہ تمام حدود کو پار کر دیتا ہے. اس کے یہاں حدود نہیں ہوتی. ایک انسان 10 لاکھ انسانوں کو مار دے، ایک انسان 20 لاکھ انسانوں کو مار دے، کچھ پتہ نہیں ہے کس طریقے سے مار دے، کس طریقے سے وہ ظلم کرے، کیسے موت دے لوگوں کو، جو ہے کیسے مارے، کچھ پتہ نہیں ہے. تڑپا کے مارے، ہاں، بھوکا پیاسا مار دے، ہر طریقے استعمال کر سکتا ہے. جیسے تاریخ اور ہسٹری گواہ ہے اس بات پر کہ ایسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دوسرے انسانوں پر بری طریقے سے ظلم کیا ہے، ان کو اپنے ظلم و تشدد کا شکار اور نشانہ بنایا ہے. ہم اخلاقی تربیت کے لیے ایک تربیت کرنے والے استاد کے محتاج ہیں، ایک نمونہ اور اسوہ کے محتاج ہیں. اسوہ یعنی نمونہ، آئیڈیل، تاکہ قانون
قانون محاکات کے تحت اس کی گفتار و رفتار کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ ایک کامل اور تربیت یافتہ انسان اس خطرناک اور نشیب و فراز سے پر راستے میں، یعنی نشیب و فراز سے پر راستے یعنی جہاں اونچائی اور نیچائی کہیں یعنی اوبڑ کھوبڑ راستے، یعنی کبھی تنگی، کبھی مشکل، کبھی پریشانی، کبھی آسانی، مثلاً جو ہے وہ کبھی اچھے اور کبھی برے، اس خطرناک اور نشیب و فراز سے پر راستے میں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں غرائز کے طوفان سے بچائے، اخلاقی فضائل کے اصولوں کو اپنے عمل و رفتار سے ہمارے دل و جان پر نقش کر سکے، شجاعت و توانائی، انسان دوستی، مروت، درگزر کرنا اور وفاداری، سچائی، امانت داری اور کارسامنی کو ہماری روح میں پروان چڑھائے۔ ہمیں کیسے رہنما کی ضرورت ہے، ایسے رہبر کی ضرورت ہے، کیسے ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، کیسے رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے۔ آیا انبیاء علیہ السلام معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا مربی اور رہنما ہمیں مل سکتا ہے؟ مربی یعنی تربیت کرنے والا مل سکتا ہے؟ اس دلیل کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مہربان اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا خدا ہمیں اس قسم کے رہنما سے محروم رکھے۔ یعنی جب ہمیں ایک بہترین رہنما کی ضرورت ہے، ایک بہترین مربی کی ضرورت ہے جو ہمیں اس دنیا کے خطروں سے محفوظ رکھ سکے، اس دنیا کے خطرناک راستوں میں ہماری ہدایت کر سکے، ہماری حفاظت کر سکے، ہماری رہنمائی کر سکے اور ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے جو ہے وہ خطروں سے محفوظ رکھ سکے، تو کیا ایسے یعنی اس خطرناک دنیا کی یعنی دنیا کے خطروں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام سے بہتر کوئی رہنما ہو سکتا ہے؟ معصومین علیہ السلام سے بہتر کوئی رہنما ہو سکتا ہے؟ کیا مثلاً جو ہے وہ ان سے اچھا ہمارا کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کی طرف سے نہیں ہیں، یہ لوگ دنیا کی طرف سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ مولا عز و جل ہی کی طرف سے آئے ہیں، یعنی جو خالق بشر ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے ان کو ہادی و رہنما بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے چنندہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، چاہے ان کو کسی بھی طرح کی مثلا کتنی پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی قربانیاں انبیاء علیہ السلام کو دینی پڑی، مگر اس کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر وقت اور ہر موڑ پر انسانوں کو ہدایت کرتے رہے اور ان کو صحیح راستہ اور منزل کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے کہ انسان منزل کمال تک پہنچے۔ بولو اس راہ میں انبیاء علیہ السلام کو بڑی مشقتوں کا سامنا ہوا، بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ نبی جس امت میں نبی ہے، جس قوم میں نبی ہے، اس قوم کے اندر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر اس سے بڑا کوئی فنکار نہیں ہوتا۔ جو زمانے کے فنون ہوتے ہیں، جو زمانے کے ضروریات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، جو زمانے کی پسند جو ہے ضرورتیں ہیں، اس وقت کا نبی سب لوگوں سے ان حالات اور ضروریات کو بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنے زمانے کے اعتبار سے پوری کوشش کی انسانیت کو ترقی دلانے کے لیے، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی، اور انہوں نے اپنی توانائی استعمال کی، انہوں نے کانٹوں پہ چلنا پسند کیا، پتھر کھانے پسند کیے، ان کے اوپر کوڑے ڈالے گئے، ان کا مذاق بنایا گیا، ان کا مسخرہ بنایا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور انہوں نے صرف یہ کوشش کی کہ اے کاش دنیا کے لوگ کمال تک پہنچ جائیں اور کمال کو اختیار کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی اولاد کے ساتھ یہ دنیا کیا کر رہی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، خود ان کے ساتھ یہ دنیا کیا سلوک کر رہی ہے۔ وہ صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے سب برداشت کرتے تھے، اور ان کا مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ
یہ لوگ یہ دنیا کمال تک، انسان کمال تک پہنچ جائے. کتنی قربانی دی انبیاء علیہ السلام. جناب نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، کتنے ان کے ساتھ مصائب ٹوٹے، کتنے ان پر مظالم ڈھائے گئے، مگر وہ تبلیغ سے باز نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو ترقی کی راہوں پر لانے سے باز نہیں آئے. ہاں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کا انتظام کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح تمام انبیاء بڑی مشقتیں، بڑی پریشانی ہے انہوں نے برداشت کی، لیکن انہوں نے انسانیت کو جو ہے ترقی پر لانے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ وہ کوشش کرتے رہے کہ انسان کمال تک پہنچ جائے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ انسان کو کمال چاہیے، منزل کمال تک پہنچنا ہے، تو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہی شخص ہادی بن کر سامنے آئے جسے اللہ عز و جل نے ہادی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا ہو، تاکہ وہ انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے اور انسانوں کو منزل کمال تک پہنچا سکے. اور اس کے لیے، اس چیز کے لیے انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، انبیاء معصومین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بہتر کوئی مربی نہیں ہو سکتا انبیاء سے بڑھ کے، ائمہ سے بڑھ کے، بلکہ دنیا کے یعنی سب سے اہم اور اچھے اور بہترین مربی انبیاء علیہ السلام ہیں، جو انسانوں کو تربیت کرتے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو تربیت کی ہے. یا ائمہ علیہ السلام ہے انشاءاللہ، جو امامت کی بحث میں انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ آیا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا مربی یعنی تربیت کرنے والا اور رہنما ہمیں مل سکتا ہے؟ اس دلیل کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مہربان اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا خدا ہمیں اس قسم کی رہنماؤں سے محروم رکھے. اس بحث کا باقی حصہ آئندہ وقت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یعنی آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.